درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ پروگرام اخبار کے جائزے میں ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ پروگرام کے پہلے حصے میں شامل کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی کو، تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ آئندہ صدر معاشی مسائل حل کرے، قائد انقلاب اسلامی۔ انتخابات کے عمل میں مداخلت کا کوئی امکان نہیں، وزیر داخلہ۔ پارچین کمپلیکس کے معائنے کی مشروط اجازت دینے پر ایران تیار ہو گیا۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی اتحاد و یکجہتی عالم اسلام کی اہم ترین موجودہ ضرورت ہے کے ذیل میں لکھا ہے، یوم بعثت کی مناسبت سے ایران کے اعلی حکام 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے اہل خانہ اور تہران میں اسلامی ملکوں کے سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے موجودہ حالات میں بیداری اور دشمنوں کے منصوبوں کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دشمنوں کا منصوبہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ان میں اختلافات پھیلانا ہے، اس لیے عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی اور تعاون انتہائی ضروری ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دشمنوں نے پیغمبران خدا خاص طور سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی اور مخالفت کی، کہا کہ ندائے اسلام کی مخالفت اور دشمنی آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کو سعادت سے ہمکنار کرنے میں مارکسزم اور لبرلزم کی ناکامی کے بعد آج نگاہیں اسلام کی طرف مرکوز ہو گئی ہیں، اس لیے انسانی وقار و عزت اور انصاف پسندی کے گہوارے کی حیثیت سے اسلام کی مخالفت اور اس سے دشمنی زیادہ شدید ہو گئی ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی کے ایک مضمون کا عنوان ہے اردوغان کی اہم غلطی۔ پیش خدمت ہیں اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ ترکی میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ دوسرے ہفتے بھی جاری رہا اور اس سے اردوغان حکومت کے لیے حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ اعتراضات اس وقت شروع ہوئے جب حکومت نے تقسیم اسکوائر کے اطراف نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہ ایک مقامی مسئلہ تھا اور اس میں کسی بھی طرح سے قومی پہلو نہیں تھا، تاہم مظاہرین کے سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا رویہ اس بات کا باعث بنا کہ احتجاج کا سلسلہ پورے ملک میں پھیل جائے اور ایک بحران کی شکل اختیار کر لے۔ اس بحران میں اب تک کچھ لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں اور اس کے علاوہ اب یہ ترکی میں بھی ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ دراصل عوام میں حکومت کی پالیسیوں کے خلاف غصہ ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ صہیونی حکومت سے ذلت آمیز تعلقات ہیں، جبکہ شام کے معاملات میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور بشار اسد کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت بھی ترک عوام کے غصے کو بڑھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین سے جڑنے میں اردوغان کی ناکامی اور ترکی کے داخلی امور میں امریکہ کی بڑھتی مداخلت بھی عوام میں مایوسی کی وجہ ہے۔ ان حالات میں اسلام کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آنے والی ترکی کی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اس کے نعروں سے بالکل مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کے سہارے پر اور جن کے ووٹوں سے اردوغان نے حکومت بنائی تھی، اب انہی کے درمیان ان کی حمایت ختم ہو چکی ہے اور اس کے لیے اردوغان کی مسلسل غلطیاں مؤثر رہی ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ترکی میں بحران عالم اسلام اور علاقے کے مفاد میں نہیں ہے۔
वैसे अर्दोगान के सामने रास्ते अब भी खुले हुए हैं और वो अपनी गलतियों की इस्लाह करके तुर्की के अवाम और इलाकाई हुकूमतों और कौमों को खुश कर सकते हैं और इस तरह से वो इलाके के लिए मगरबी मुल्कों की साजिशों के सद्देबाब के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अर्दोगान की अहम गलती, ये मकाला था रोजनामा जमहूरी इस्लामी से इंतखाब किया गया जो आपके लिए पेश किया गया। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और अब बारी है हिंदुस्तानी अखबारात की, तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथी मालिक अश्तर। मालिक, खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेहरान स्टूडियो से शुक्रिया के साथ नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायजा लेकर हाजिर हूं मैं मालिक अश्तर। नाजरीन, दिल्ली स्टूडियो से अखबारात पर नज़र डालने के सिलसिले में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोजनामा इनकलाब पर। रोजनामा इनकलाब की आज की अहम सुर्खियाँ हैं। इंतकामी हमलों की लहर से बरतानवी मुसलमान खौफ व हरास में। इंडोनेशिया में आलमी मुकाबला हुस्न मुनक़िद किए जाने की शदीद मुखालफत। पाकिस्तान में 25 रुकनी वफाकी काबीना ने हलफ उठाया। अखबार ने साम्राज्यी रऊनत के पैदा करदा मसाइल के उन्वान से एजाज ज़का सैयद का एक मजमून शाया किया है। मजमून में कहा गया है कि बुश और उनके हलीफों का मंसूबा था कि वो क़त्ल व गारतगरी के बाद अमन का नारा बुलंद करेंगे, लेकिन उनके जानशीन भी उसी मंसूबे को अमली जामा पहना रहे हैं जो बुश और उनके हलीफों का था। बुश के जानशीन ओबामा पर यकीन नहीं आता कि ये वही शख्स है जो फ़लस्तीनी बच्चों के हुकूक़ और अहले फ़लस्तीन के लिए आज़ादी और वक़ार पर अपने अल्फाज खर्च कर रहा था। अपनी हालिया तकरीर में ओबामा ने मुतअद्दिद मसलहतों के तहत ये ज़रूर कहा है कि मुस्लिम ममालिक में निहत्ते मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने के वाक़यात से मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन क्या इसकी वजह से उनकी इंतज़ामिया मुस्लिम मुल्कों में अपनी जारहियत को रोकता है? मज़मून में कहा गया है कि एक तरफ मगरिब का ये तर्ज अमल है और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता का ये हाल है कि पूरा ख़ित्ता खाना जंगी और तफ़र्क़े की ज़द पर है। यह तफ़र्क़ा क़बाइली, ख़ित्ता जाती और गिरोही बुनियादों पर है। एक ख़ित्ते ने ऐसे हालात का मुशाहिदा पहले कभी नहीं किया है। इस्लाम ने एक दूसरे से तसादुम में मुब्तला रहने वाले लोगों को मुत्तहिद होने, बाहमी रक़ाबत को भुला देने और एक दूसरे को माफ़ कर देने और एक नारे हक़ से वाबस्ता होने पर आमादा किया था, लेकिन कई दहाइयों के साम्राज्यी तसल्लुत, उसके तहत होने वाली सियासत और जंगों की वजह से इंतशार ही इंतशार है जो फैलता ही जा रहा है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं रोज़नामा क़ौमी सलामती पर। रोज़नामा क़ौमी सलामती की आज की अहम सुर्खियाँ हैं। तुर्की में अवामी एहतजाज, वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाहरा ख़त्म करने का मुतालबा। शाम, अल-क़ुसैर में जंग ख़त्म, असद की फतह। सेहूनी तंजीमों का मस्जिद अक़सा पर हमले का शर्मनाक ऐलान। अखबार ने मुहासबा तो दोनों का होगा के उन्वान से सुहेल अंजुम का एक मजमून शाया किया है। मजमून में कहा गया है कि आइंदा साल आम इंतखाबात होने वाले हैं, जिन पर तमाम पार्टियों के साथ साथ हुक्मरान यूपीए की भी नज़र है। गोया रवां साल हुकूमत के लिए जीने और मरने के मुतरादिफ है। यूपीए हुकूमत के बारे में अखबारात और रसाइल और न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी मुबाहिसे हो चुके हैं और हो रहे हैं, जो इस नतीजे पर जाकर ख़त्म होते हैं कि यूपीए हुकूमत की पहली मुद्दत कार बहुत इत्मीनान बख्श रही, लेकिन दूसरी मुद्दत कार बहुत मायूस कुन रही। इस दौर में तज्जियों के मुताबिक लूट खसोट का बाजार काफ़ी गर्म रहा और मुतादिद वज़रा इल्ज़ामात के घेरे में रहे और कई के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। मज़मून में आखिर में कहा गया है कि मजमूई तौर पर यूपीए 2 की कारकर्दगी इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन में इसका भी बड़ी अहमियत होती है कि अवाम की जहन साजी कैसे की गई है और राय आमा किस तरह हमवार की जा रही है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के आम इंतखाबात में जहां हुकूमत की कारकर्दगी को पसंद और नापसंद की कसौटी बनाया जाएगा, वहीं अपोजिशन के रोल और रवैये को भी परखा जाएगा और दोनों बातों की बुनियादों पर फैसला किया जाएगा। वही नाजरीन, अब आखिर में नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की आज की अहम सुर्खियाँ हैं। शाम तनाज़े का सियासी हल ज़रूरी, रूस। अफ़गानिस्तान खुदकुश हमले में जॉर्जिया के 7 फौजी हलाक। चीन की मस्जिद में कुरान करीम का सदियों पुराना कलमी नुस्खा नुमाइश के लिए पेश।
اخبار نے خوش فہمیوں کی کشتی پر سوار مودی کے عنوان سے ڈاکٹر شکیل احمد کا ایک مضمون شائع کیا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 5 ریاستوں میں 5 جون کو ہوئے ضمنی انتخابات میں مشن 2014 کے لیے ایک انتباہ ہے۔ گجرات کی 2 لوک سبھا سیٹوں اور 4 اسمبلی سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہوا ہے، جبکہ کانگریس صرف 1 سیٹ حاصل کر سکی ہے۔ گجرات میں بی جے پی کی بڑھتی طاقت کا کریڈٹ بے شک مودی کو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بی جے پی صرف گجرات تک سمٹتی جا رہی ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے مودی کو مزید قوت فراہم کر دی ہے، لیکن مودی کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے خود این ڈی اے میں کئی لوگ موجود ہیں۔ نتیش کمار کھل کر مودی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شاید اسی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ مہاراج گنج پارلیمانی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے کھل کر جنتا دل یو کے امیدوار کی مدد نہیں کی۔ مہاراشٹر میں این ڈی اے کے حلیف جماعت شیو سینا بھی مودی کے مخالف ہیں۔ بی جے پی شعلہ فشاں لیڈر اما بھارتی اور گورکھپور کے یوگی آدتیہ ناتھ بھی مودی کو وزیر اعظم بنانے کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ۔ اسی کے ساتھ جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ مالک اشتر آپ کا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب پروگرام کے اگلے حصے میں ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں پر۔ عید مبعث کی مناسبت سے پورے ایران میں مختلف تقریبات کا انعقاد۔ آئی اے ای اے کا سیکریٹریٹ مذاکرات کے طولانی ہونے کا ذمہ دار سلطانیہ۔ شام میں مداخلت کا کوئی منصوبہ نہیں، نیٹو۔ روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی ریڈیو اور ٹی وی پر امیدواروں کو برابر کا موقع دیا جانا قابل ستائش ہے کے ذیل میں لکھتا ہے، تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے لاکھوں نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماجی و انفرادی حیثیت تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے انتخابات کے موقع پر امیدواروں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 14 جون کو صدارتی انتخابات میں ایرانی عوام کی وسیع شرکت دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے گی۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ملت ایران اپنی وسیع شرکت کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے چاہنے والوں کو خوش کر دے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام انتخابات میں کسی خاص امیدوار کی حمایت نہیں کر رہا ہے، صدارتی انتخابات کے امیدواروں کو قانون کی پابندی اور پاسداری کی دعوت دی اور کہا کہ انتخابات کے بعد امیدواروں کو جو بھی شکایت ہو وہ قانونی طریقے سے پیش کریں۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں میں تمام امیدواروں کو برابر کا موقع دیے جانے کی تعریف کی۔ روزنامہ جامع جم نے مناظرے میں گرما گرم بحث مگر عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے درمیان مناظروں کے 3 دور ختم ہو گئے اور خوش قسمتی سے کچھ ذرائع ابلاغ اور قیاس آرائیوں کے برخلاف ان مناظروں کے دوران بہتر امیدوار کے انتخاب کے لیے ضروری معلومات عوام تک پہنچیں۔ اس قسم کے مناظروں کے انعقاد میں جس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، کیونکہ اس قسم کی گفتگو کے دوران تمام امیدواروں کے درمیان انصاف کے ساتھ وقت کی تقسیم، سوالات اور پھر تنقید کا موقع دیا جانا ایسے مسائل ہیں جن پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن خوش
قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کام بخوبی انجام پایا اور تمام امیدواروں کو مختلف ملکی مسائل پر اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھنے کا موقع ملا اور عوام نے پوری دلچسپی سے اسے سنا بھی۔ آخری مناظرہ گرما گرم بحث کی وجہ سے کافی اہمیت کا حامل رہا ہے اور اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اگر امیدواروں کو دلچسپی ہو تو مناظرے کا یہ طریقہ بھی مفید اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام امیدواروں نے اخلاقی اصولوں پر خاص توجہ دی اور وہ مناظروں کے دوران اسلامی اخلاقی اقدار کا دامن تھامے رہے، جو بڑی اچھی اور قابل ستائش بات ہے۔ 8 امیدواروں کے خیالات اور بیانوں پر توجہ دینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب کے درمیان قومی سلامتی اور قومی مفادات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اب ووٹنگ تک جو ایام بچے ہیں ان کے دوران بھی امید ہے کہ یہ امیدوار اسی طرح کی پابندیوں فرض شناسی کا مظاہرہ کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں باری ہے پاکستانی اخبارات کی۔ ایک مختصر بریک لے کے آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہے ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان منتہا کاظمی حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتی چلوں گی آج کے اپنے جائزے کا روزنامہ ایکسپریس میں شائع اہم سرخیوں سے۔ 25 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، 4 مشیر و معاونین خصوصی بھی شامل۔ وفاقی کابینہ کے حلف اٹھاتے ہی شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ، 7 افراد جاں بحق۔ نواز شریف جرأت مند انسان ہیں، 2 طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے، سلمان خورشید۔ اور امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ پر حملہ، لہو لہان بے ہوش۔ روزنامہ ایکسپریس سے کچھ مزید بات کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے دفتر خارجہ کی وضاحت۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی بھارت میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ اداریے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے ڈرون حملوں کے علاوہ سعودی عرب سے پاکستانی تارکین کی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ڈرون حملوں کا معاملہ تو ایسا ہے جس پر بہت دفعہ بیان دے چکے ہیں اور اس کا کوئی حل سامنے نہیں آیا۔ بہرحال سعودی عرب سے پاکستانیوں کو نکالے جانے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی مشن پاکستانی ورکرز کو تمام ضروری رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک جہاں بھی پاکستانی تارکین وطن موجود ہیں، حکومت پاکستان کو ان کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اکیلے سعودی عرب ہی نہیں بلکہ مشرق ایشیا اور مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ میں بھی تارکین وطن کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانی سفارت خانوں کو اب ترجیحی بنیادوں پر ان پاکستانیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین، کچھ مزید پروگرام میں تذکرہ کرتی چلوں گی روزنامہ جنگ میں شائع آج کی اہم خبروں کا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی وزارتوں کو سرکاری وسائل کے غیر ضروری استعمال سے روک دیا۔ شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا، کئی شہروں میں مسلسل 5 گھنٹے بجلی غائب۔ شاہ زیب قتل کیس کے مرکزی ملزمان شاہ رخ جتوئی اور سراج تالپور کو سزائے موت، دیگر 2 ملزموں کو عمر قید۔ ناظرین، روزنامہ جنگ سے مزید بات کرتی چلوں گی عامر جمیل کے تحریر کردہ مقالے کے حوالے سے، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں، نئی حکومت کو درپیش چیلنج۔ عامر لکھتے ہیں کہ نئی حکومتوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں زیر گردش قرضے، بجلی کا بحران اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا انتہائی کم سطح پر پہنچ جانا شامل ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ اب ایک ایسی خارجہ پالیسی ہمیں تشکیل دینی چاہیے جو کم از کم 25 سے 50 برس تک کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائے۔ طالبان کے حوالے سے عامر جمیل لکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونا ہے یا نہیں، اس کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت کو ایک راہ کا تعین کرنا ہوگا کہ طالبان کا مستقبل آخر ہے کیا، وہ کن بنیادوں پر قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بظاہر وہ جمہوریت کے منکر ہیں، آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور ایک مخصوص نظریے کے حامل نظام کے قیام کے خواہاں ہیں، تاہم یہ بڑی ہی مشکل صورتحال ہے جس سے اس قیادت کو نبرد آزما ہونا ہے۔
اپنے مقالے کے اختتام میں مقالہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ مسائل جہاں ہیں وہیں انہیں فریز کر دیا جائے. یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زخموں پر مرہم رکھے، ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے قانون سازی سے لے کر انتظامی اقدامات تک ہر ممکن قدم اٹھائے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ایک نقطے پر تمام قوم کو ساتھ لے کر چلیں. پروگرام میں کچھ مزید تذکرہ کرتی چلوں گی روزنامہ نوائے وقت کے حوالے سے، تو پہلے اپنے ناظرین کو آگاہی دیتی چلوں گی اہم خبروں کے متعلق. وزارت داخلہ کے ادارے غیر متنازع ہوں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام فریقوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، چودھری نثار. مسلم لیگی حکومت اپنا پہلا بجٹ 12 جون کو پیش کرے گی، حجم 3.4 ٹریلین ہوگا. گیس پائپ لائن منصوبے کو سیاست کی بھینڈ نہ چڑھایا جائے، لطیف کھوسو. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کا جائزہ لیں گے، شاہد خاقان عباسی. پروگرام کے آخر میں کچھ شامل کرتی چلوں گی پروفیسر خورشید احمد کے تحریر کردہ تجزیے کو، جس کا عنوان ہے پاکستان پر امریکی ڈرون حملے اور دفاع وطن. پروفیسر خورشید لکھتے ہیں، ویسے تو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی 12 سالہ جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں، لیکن ڈرون حملوں کے باب میں کئی سال سے امریکہ اور خود مغربی دنیا میں تنقید اور احتساب کی مؤثر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، جن کا اب کچھ نتیجہ بھی نکلنے لگا ہے. اس میں اہم نکات یہ ہیں: پہلا، امریکی صدر اور انتظامیہ کو امریکی دستور کے تحت اس نوعیت کے حملوں کی اجازت نہیں تھی اور انتظامیہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. دوسرا، امریکی دستور اور فوجی قانون کے تحت ایک قانونی جنگ میں بھی فوجی قوت کے استعمال کا اختیار صدر اور پینٹاگون کو ہے، تاہم حالیہ ڈرون حملے امریکی فوج نہیں CIA کر رہی ہے، جو امریکہ کے دستور اور جنگی قانون کی خلاف ورزی ہے. تیسرا، ڈرون حملوں کے پورے عمل کو کانگریس اور عوام سے مخفی رکھا گیا ہے. حکومت نے بھی اب مجبوراً اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ عوام سے دھوکہ ہی نہیں، امریکی دستور اور جمہوری اصولوں کی صریح خلاف ورزی بھی ہے. چوتھا، ایک ایسے ملک پر ڈرون حملے جس سے امریکہ برسر جنگ نہیں ہے بلکہ جسے دوست ملک قرار دیتا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون، جنیوا کنونشن اور معروف سفارتی آداب کی صریح خلاف ورزی ہے. پانچواں، ڈرون حملوں میں محض مبہم اطلاعات یا اندازوں کی روشنی میں ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، جو ہر قانون کی خلاف ورزی اور نہ صرف جنگی جرم ہے بلکہ کچھ صورتوں میں نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کے زمرے میں بھی آتی ہے. اور چھٹا نکات ہے کہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں نہ صرف حملوں کا نشانہ بننے والے علاقوں میں بلکہ متعلقہ ممالک اور پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف جذبات فروغ پا رہے ہیں، جو نفرت کے طوفان کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. جی ناظرین، یہی تجزیے کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا بھی اختتام ہوتا ہے. منتہا کاظمی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہے گی. خدا حافظ. بہت شکریہ منتہا آپ کا. اور حضرت معمول پروگرام کے سلسلے میں باری ہے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں. انتخابات کے عمل میں مداخلت کا کوئی امکان نہیں، وزیر داخلہ. پارچین کمپلیکس کے معائنے کی مشروط اجازت دینے پر ایران تیار ہو گیا. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. پروگرام اخبار کا جائزے میں ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے. امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر. پروگرام کے پہلے حصے میں شامل کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی کو، تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں. ہم سب کی خواہش ہے کہ آئندہ صدر معاشی مسائل حل کرے، قائد انقلاب اسلامی. روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی اتحاد و یکجہتی عالم اسلام کی اہم ترین موجودہ ضرورت ہے کے ذیل میں لکھا ہے،
یوم بعثت کی مناسبت سے ایران کے اعلیٰ حکام 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے اہل خانہ اور تہران میں اسلامی ملکوں کے سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے خیر و عافیت ہو۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔